کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 24واں حصہ۔ وزیر خانم کو اس رات جو دیکھتا وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر دیوانہ ہو جاتا یا پھر سر کو زیر بار منت درباں کیے ہوئے اس کے دروازے پر پڑ رہتا، لیکن دیدار کا یہ گوہر شمس الدین احمد خان کے کنز خوشبخت کی زینت بننا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی حد تک خود کو تیار کر رکھا تھا، لیکن وہ منظر تو ان کی توقع بلکہ ان کے خوابوں سے بڑھ کر تھا۔ یہ خبر سنتے ہی کہ وزیر خانم کی سواری کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو گئی ہے، ان کے دل نے بے اختیار چاہا کہ دوڑ کر باہر آئیے اور سواری کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں صدر دروازے تک لائیے، پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں اتاریے اور دیوان خانے تک لے چلیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن تھا، لیکن دیوان خانے کے باہر برآمدے میں آ کر وزیر کا استقبال تو بہرحال مناسب تھا۔ دریا گنج میں نواب شمس الدین احمد کی کوٹھی انگریزی وضع کی تھی۔ چہار دیواری میں صرف ایک پھاٹک، اس کے بعد کھلی ہوئی زمین جس میں چمن بندی تھی، بیچ میں سرخ بجریوں سے کوٹی ہوئی سڑک، اتنی چوڑی کہ ہاتھی یا رتھ یا بڑی گھوڑا گاری بھی بآسانی گزر سکے۔ سڑک جہاں ختم ہوتی تھی وہاں لمبی سیڑھیاں تھیں جو برآمدے پر منتہی ہوتی تھیں۔ برآمدہ کوٹھی کے چاروں طرف یوں بنا ہوا تھا جیسے پرانے گڑھی قلعوں کے چاروں طرف خندق ہوتی تھی۔ برآمدے میں سامنے کی طرف صدر دروازہ اور دونوں جانب دو اور دروازے تھے جو غالباً کچہری کے کام آتے تھے۔ صدر دروازہ دیوان خانے پہ کھلتا تھا۔ مجموعی حیثیت سے کوٹھی کا انداز کچھ ولیم فریزر کی کوٹھی جیسا تھا، لیکن وسعت اور بلندی اور شان میں ولیم فریزر کی کوٹھی آگے نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ نوکروں کی گہما گہمی بھی یہاں کم تھی، اور ظاہر ہے کہ اور کوئی مہمان بھی نہ تھا۔ ایک طرح کا سناٹا سا چھایا ہوا تھا، گویا خود کوٹھی بھی سانس روکے منتظر ہو کہ اب کیا ظہور میں آتا ہے۔ دیوان خانے میں داخل ہوتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ ہم انگریزی طرز تعمیر، وضاقطہ، طریقۂ بود و باش سب کچھ باہر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر دروازہ جو خود محراب نما تھا ایک اور محرابی دروازے پہ کھلتا تھا۔ گنبدی محراب کے انداز پر بنا ہوا یہ دروازہ ہر معنی میں تاجدار دروازہ کہے جانے کا مستحق تھا۔ اس دروازے کے شاگردے سنگ پائے زر کے تھے، اس کی دیوار اور خود اس کے دروازے کے دونوں پٹ مغل طرز کے کام سے پٹے ہوئے تھے۔ دونوں کیواڑ ایک ہی تختہ تراش کر بنائے گئے تھے، ان میں بینی یا پشتی دان کچھ نہ تھا، سب کچھ منقش تھا، اور نقش و نگار میں ہرے، زبرجدی، سنہرے اور سفید رنگ کی اس قدر کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دروازہ اور دیوار نہیں بلکہ ایک ڈال کا نگینہ ہے جس میں کسی حیرت انگیز قدرتی معجزے کے باعث یہ سارے رنگ سما گئے ہیں۔ دروازہ کہنے کو تو سندل اور شیشم کی لکڑی کا تھا، لیکن اس پر ہاتھی دانت کے ہلکے چوکور ٹکڑوں کو کھپڑے کی طرح یا آج کی زبان میں ٹائل کی طرح جبنا کر کے دروازے کے پلوں پر چپکایا گیا تھا، اور ہاتھی دانت کی ان کھپڑیلوں کو بھی اسی طرح کے نقش و نگار سے بھر دیا گیا تھا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ کھپریل بندی کے کاریگروں کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے اس صفائی سے ہاتھی دانت کے ٹکڑے چپکائے تھے کہ کہیں کوئی جھری، کوئی سانس نہ تھی۔ لگتا تھا کہ کھپریلوں کو منبت کاری کے ذریعہ دروازے کے پلوں میں جڑ دیا گیا ہے۔ سارا کام اس صفائی سے ہوا تھا کہ بند دروازے پر دیوار ہی کا گمان ہوتا تھا، یا پھر ان نقاشوں کی تعریف کی جائے جنہوں نے ہاتھی دانت پر نقش اس طرح اور ان رنگوں سے ابھارے تھے کہ معلوم ہوتا تھا یہ چینی کی کھپریلیں ہیں۔ دروازہ بہت اونچا اور کئی ہاتھ چوڑا تھا، لیکن اس کی دیوار اور محراب اس سے بھی بہت اونچی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رنگوں اور پھول پتیوں کے اس وفور کے باوجود کچھ بھی ذہنی بھاری پن یا آنکھوں پر بار ہونے کا تاثر نہ پیدا ہوتا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے فرش کوئی ہاتھ بھر نیچا تھا، اس طرح کے دروازہ صحیح معنی میں آستانہ بن گیا تھا۔ اب یہ داخل ہونے والے پر منحصر تھا کہ وہ کتنا چار بانک اور پھرتیلا ہے کہ فرش کے نشیب کو دیکھ لے۔
اور اس کے قدم نہ لڑکھڑائیں۔ دروازے کے سامنے مخملی چادر کے اوپر مونج کی موٹی چٹائی پا انداز کے طور پر تھی۔ کمرے میں داخل ہوں تو سب سے پہلی چیز جو توجہ کو منعطف کرتی تھی وہ روشنی کا احساس تھا۔ صرف یہی نہیں کہ فرشی اور چھت گیر قندیلیں اور فانوس بکثرت روشن تھے، بلکہ یہ بھی کہ داخل ہونے والے کے دائیں اور بائیں طرف 2 اونچی کھڑکیاں تھیں جن پر باریک ململ کے پردے پڑے ہوئے تھے، ایسے کہ ہلکی سی ہوا بھی انہیں مرتعش کر دیتی تھی۔ کھڑکیوں پر کوئی جالی یا سلاخیں نہ تھیں، ان کے کیواڑ البتہ اسی منقش طرز میں تھے جیسے کہ دروازے کے کیواڑ تھے۔ پھر آنے والے کے ٹھیک سامنے بھی ایک دروازہ تھا جو 3 محرابوں کو کھول کر بنایا گیا تھا، اس طرح کہ وہاں دیوار نہ تھی، صرف جالی دار محرابیں تھیں۔ تینوں محرابیں الگ الگ طرز کی تھیں۔ وسطی اور سب سے چوڑی محراب شاہجہانی طرز کی تھی۔ دائیں جانب کی ڈاٹ سہ مرغولہ تھی اور بائیں طرف کی ڈاٹ گھورنال وضع کی تھی، لیکن عام اسلوب سے ذرا مختلف، ہندوانہ یا بدھ طرز پر تھی۔ جالیاں احمد آباد کی سیدی سعید مسجد کے انداز پر بنی تھیں، یعنی تھیں تو وہ پتھر کی لیکن اس قدر نازک کہ ان پر لکڑی کا گمان ہوتا تھا۔ جالیوں کی وضع اور تراش میں مختلف نمونے اس کثرت سے تھے کہ ہر جالی یکتا تھی۔ بدروم، لوزاتی، زمبوری، ماہی پشت، دیکھت بھول، ہر نمونے کو پوری صفائی اور چابک دستی سے استعمال کیا گیا تھا۔ جالیوں کے پیچھے باغ یا یوں کہیں کہ اندر کے چمن کا ایک حصہ نظر آتا تھا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی لیکن چمن میں روشنی تھی، اس لیے چمن کے حسن و زینت کا کچھ اندازہ ہو سکتا تھا، بلکہ جالیاں اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھیں اور خود جالیوں میں رنگین باتصویر شیشے کا سا رنگ تھا۔ جالی دار وسطی محراب کے سامنے لیکن کمرے کے اندر محراب کی ہی لمبائی کا بیضاوی فوارہ تھا۔ گلابی سنگ مرمر کا یہ فوارہ سنگ تراشی اور منبت کاری کے اعتبار سے اکبر آباد کے لال قلعے میں دیوان خاص میں لگے ہوئے فوارے کی یاد دلاتا تھا۔ لال قلعے کے فوارے کی طرح اس کی بھی گہرائی بہت کم تھی، لیکن لال قلعے کے فوارے کے برعکس چونکہ یہ فوارہ کمرے کے اندر تھا، لہذا فوارے کی پھوار بہت اونچی نہ رکھی گئی تھی اور پانی کی ایک چھینٹ بھی باہر نہ پڑ سکتی تھی۔ پتھر کی تراش ابھرواں اور دبواں دونوں طرح کی تھی، لیکن کہیں بھی کائی کا شائبہ نہ تھا۔ کمرے کا فرش کاشانی، ترکی اور کشمیری قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ فرش کے شمالی مغربی کونے والے حصے کو ایک ہاتھ مرتفع بنایا تھا، گویا اس کی سطح دروازے کی چوکھٹ کے برابر تھی۔ مرتفع حصے پر پھر قالین تھے جن کے نیچے گدے تھے، یہاں گو تکیے بھی دیوار سے لگا کر رکھے ہوئے تھے۔ ساری دیواریں اسی طرح منقش اور رنگین تھیں جس طرح صدر دروازہ اور اس کی دیوار تھی۔ مرتفع حصے کے علاوہ بھی جگہ جگہ گدے تھے، لیکن ان پر اونی قالین نہیں بلکہ اکبر آباد یا مرزا پور کے سبک ریشمی چادر نما قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہاں گو تکیے نہ تھے۔ کمرے کی چھت غالباً لکڑی کی تھی کیونکہ اس پر جو نقاشی تھی وہ اس قدر نازک تھی کہ پتھر شاید اس کا تحمل نہ کر سکتا ہوگا۔ رنگوں کے تنوع کے اعتبار سے دیوار اور چھت میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن اونچی چھت کی یکسانی کو توڑنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کی گئی تھیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ چھت سے کوئی 4 ہاتھ پہلے سفید اور سرخ پتھر کی منقش کگر بنائی تھی، اصطلاح میں اسے کنگنی کہتے تھے۔ اس کے کچھ اور نیچے ایک پٹی بالکل مختلف رنگ کی اس طرح بنائی گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا لکڑی کی منقش پٹیاں باہر سے لا کر جڑ دی گئی ہیں، یا پھر مان چھت کے نیچے نقش و نگار کا انداز اور رنگ بالکل بدل گئے تھے۔ اب پھول پتیوں، خاص کر سرو، جام و مینا، لالا وغیرہ کی جگہ کنول کی کلیوں اور پھولوں کو نئے نئے انداز سے انہی رنگوں میں پیش کیا گیا تھا جو گل نیلوفر کے ساتھ خاص ہیں۔ چاروں دیواروں پر چھت اور کنگنی کے بیچ غیر معمولی چیز یہ تھی کہ پان پھول وغیرہ کی طرزوں پر داسا بنایا گیا تھا اور اس پر بھی نقش و نگار تھے۔ دیواروں کی نقاشی میں یکسانی کو توڑنے کے لیے بھی کئی صورتیں اختیار کی گئی تھیں۔ مثلاً دیواروں کو چوکور یا مستطیل ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑے میں
الگ انداز اور الگ رنگ کی نقاشی کی گئی تھی۔ پھر ہر ٹکڑے کی بنیادی نقاشی یہ تھی کہ اسے محراب کی شکل دے دی گئی تھی اور ہر محراب مختلف تھی۔ پھر ہر ٹکڑے یا ہر محراب کو الگ کرنے کے لیے کسی اور طرح کی اور عموماً دیواری کاغذ کے نمونے کی نقاشی بنا کر اقلیدسی پٹیوں کی شکل دی گئی تھی۔ بعض چوکوروں کو اس طرح رنگا اور منقش کیا گیا تھا کہ گمان ہوتا تھا کہ یہاں دیوار نہیں بلکہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ چھت کی نقاشی میں بھی یکسانی کو مزید ختم کرنے کے لیے ایسی ہی تراکیب استعمال کی گئی تھی۔ ساری چھت ریختہ کی تھی اور نہایت پست بادامی ڈاٹ پر قائم تھی۔ اس میں کوئی ستون یا اروڑا نہ تھی۔ ایسی چھت کو اصطلاح میں لداؤ کی چھت کہتے ہیں۔ رنگوں، تصویروں اور اقلیدسی نمونوں کی اس قدر فراوانی کے باوجود کمرے میں بوجھل پن بالکل نہ تھا، لیکن اگر ہوتا بھی تو کمرے کے وسط میں ذرا دائیں طرف کو فرش کا ایک ٹکڑا حقیقی سبزے کا تھا، یعنی وہاں گھاس اگائی گئی تھی۔ متوسط قامت کا ایک انار کا پیڑ وہاں اگا ہوا تھا اور اس کے نیچے دو کالے ہرن پاؤں موڑ کر زمین سے پیٹ لگائے آرام سے بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ انار کے درخت کی مخالف سمت میں یشب کا بنا ہوا سبزی مائل چینی طرز کا فرشی فانوس تھا، جس میں 24 شمعیں روشن تھیں۔ ان کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ یشب کی سبزی میں کچھ سفیدی، کچھ سرخی کی سی آمیزش معلوم ہوتی تھی۔ یہ بات ظاہر تھی کہ جو بھی اس ایوان میں پہلی بار داخل ہوتا ایک لمحے کے لیے چکرا جاتا کہ اس کے عجائب دیکھیں یا بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کریں۔ عام حالات میں نواب شمس الدین احمد خان یا ان کے پہلے نواب احمد بخش خان کے شمال مغرب کی مرتفع سطح پر سر و قد کھڑے ہو کر مہمان کا استقبال کرتے تھے۔ خاص مہمانوں کے لیے وہ اونچی جگہ سے اتر کر 2-4 قدم مہمان کی پذیرائی کے لیے آگے بھی آتے تھے۔ اس سے زیادہ اعزاز فرنگی حاکمان حتیٰ کہ نواب ریزیڈنٹ بہادر کو بھی نہ ملتا تھا۔ لیکن آج تو نواب شمس الدین احمد خان نے تاج دار دروازے کو اپنا مستقر بنا لیا تھا اور ان کا دل بے قرار تھا کہ اس سے بھی آگے نکل جائیں۔ وزیر خانم نے اس دن ترکی وضع کے کپڑے پہنے تھے۔ پاؤں میں آسما رنگ کاشانی مخمل اور پوست آہو کی نوکے دار شیرازی۔ یہ جوتیاں بہت پتلی ایڑی اور لمبی دوڑ، دیوار بالکل نہ تھی اور نہ اڈی، ایڑیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جوتیوں کی نوکیں بھی شکر خورے کی چونچ کی طرح بہت لمبی اور اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور ان کے سرے پر جنگلی مرغے کی سرخ بیر بہوٹی جیسے پر کے ترے تھے۔ جوتیوں کے حاشیوں پر باریک بیل تھی جس میں سفید اور سنہرے پکھراج ٹکے ہوئے تھے۔ آدمی جوتیوں کی چھپ دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، لیکن اس کے آگے کا منظر دیکھنے کے لیے شیر کا کلیجہ اور تیندوے کی بے حیائی درکار تھی۔ ڈھاکے کی ململ کا پائجامہ اس قدر باریک کہ کولہوں کے دائرے اور رانوں کے خطوط صاف نمایاں تھے۔ دیکھنے والے کو موقع ملتا یا ہمت بہم پہنچا کر وہ کچھ دیر ٹھہرا رہتا تو شمشین سیاہ کے درمیان کے جوف کی بھی جھلک کبھی کبھی دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ پائجامہ اس قدر کاشف البدن تھا تو پھر سامنے والے کو پیڑو کا ابھار اور تختہ سندل بروئے چاہ شیریں یعنی کوہ زہرہ کا ارتفاع اور نازک ڈھلان بھی جھلک مارتی نظر آ سکتی تھی، لیکن سامنے کا منظر تو بالکل مسطح نظر آتا تھا۔ صرف شکم، جسے چرخ اطلس یا برج حمل کہیں، ذرا ایک ہلکے سے اشارہ کی طرح کوند جاتا۔ یہ تو 9-10 برس کی لڑکی کے لیے ہی ممکن تھا کہ آگا اونچ نیچ سے اس قدر آری ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ پاجامے کے نیچے ایک اور زیر جامہ تھا، بالکل بدن کے رنگ کا، اور اس قدر چست کہ بدن سے چسپاں ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن وہ اس قدر کشاف اسرار بدن نہ تھا کہ سب کچھ نہ سہی سامنے کے کچھ راز تو کھل جانے کے لیے مچلتے نظر آتے۔ اوپری پائجامہ ذرا اونچا اور تنگ تھا، اس معنی میں کہ پیر اور ٹخنے بالکل کھلے ہوئے تھے اور ٹخنوں کے اوپر اس کی مہریاں پٹیوں جیسی تنگ اور زیر جامے کے رنگ کے مخمل کی تھیں۔ ان پر خوشنما بیل کاڑھ کر انہیں پٹی کی شکل بھی دے دی گئی تھی۔ یہ پائجامہ پنڈلیوں، گھٹنوں اور ران کی شاخ ارغوانی تک اس قدر ڈھیلا اور کلی دار تھا کہ لطیف گنبد یا منقش غبارے کا سما پیدا کرتا تھا۔
وسط ران یا زانو پر پھر ایک پٹی لگا کر مہری کو کس دیا گیا تھا۔ یہ پٹی اس پٹی ہی کے نمونے پر تھی جس سے ٹخنوں کو چست کیا گیا تھا، لیکن اس پٹی میں مخمل کی جگہ زربفت استعمال کیا گیا تھا اور اس کے اوپر اور نیچے کا کلابتو اس قدر بھاری تھا کہ گنڈے کی جگہ کنگن کا لطف دے رہا تھا۔ وسط زانوں کے اوپر پائجامہ چست تھا، لیکن آہستہ آہستہ ڈھیلا ہوتے ہوتے کولہوں کے شاداب نسرینی خرمنوں تک پہنچتے پہنچتے انہیں دو گوئے ساحری جیسا جادو اثر بنا رہا تھا، لیکن دیدار می نمائی و پرہیز می کنی کی کیفیت اب بھی موجود تھی کہ پائجامہ اوپر آتے آتے کمر کو خط پیمانے صحبہ کی طرح نمایاں کر رہا تھا۔ پائجامہ کہاں ختم ہوتا تھا اس کی کسی کو خبر نہ تھی کہ شلوکا اور پائجامہ تقریباً ہم رنگ تھے۔ پائجامہ ہلکے ارغوانی نارنجی رنگ کا تھا اور شلوکا ہلکے زرد نارنجی رنگ ذرا بھاری ململ کا تھا، اور رشتہ بر گلدستہ کی مانند شلوار بند اور شلوکے کا دامن اخضری رنگ کی چست مخملی صدری کے نیچے مخفی رکھ دیا گیا تھا۔ صدری کے نیچے شامہ کچا نہ تھا اور اس کا گلا اس طرح تراشا گیا تھا کہ آگے سے تو بہت اونچا اور بند تھا، لیکن پشت پر وہ اس قدر نیچا تھا کہ گردن سے لے کر پشت کے تختے پکھراج سرمئی تک ایک راہ بن گئی تھی۔ گردن کی سڈول بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ہر قسم کے زیور سے آزاد رکھا گیا تھا۔ صدری دراصل شلوکے کا ہی حصہ تھی، بئی معنی کہ شلوکا اس کے ساتھ سی دیا گیا تھا اور صدری کے لیے آستر کا حکم رکھتا تھا۔ اس طرح اوپری بدن تو چھوٹے کپڑے کے بغیر ڈھک لیا گیا تھا، لیکن آگے صدری کی آستینیں اس طرح کاٹی گئی تھیں کہ وہ شانوں کے جوڑ سے آگے نہ جاتی تھیں، لہذا گردن اور پشت اور وادی شانہ کا نظارہ خوب نمایاں تھا۔ شلوکے کی دونوں آستینیں چست اور لمبی تھیں، اتنی کہ کلائیاں پوری طرح مخفی کر دی گئی تھیں۔ بائیں آستین پر ٹخنوں اور وسط ران کے طرز کی پٹیاں تھیں، لیکن اور بھی مخملی، منقش اور نمایاں، لیکن انہیں جان بوجھ کر غیر متوازن رکھا گیا تھا۔ منقش کلابتوں کی پٹیوں کا ایک سلسلہ تو کلائی سے شروع ہو کر کہنی کے ذرا نیچے ختم ہوتا تھا۔ اس کے وسط میں تانبے یا گومیت کے چوکور ٹکڑوں سے جڑا ہوا آرسی نما کنگن تھا۔ اس کے اوپر بازو کا کچھ حصہ خالی تھا، لیکن شانے کے جوڑ سے ذرا پہلے 3 مخملی پٹیاں نارنجی سرخ رنگ کی تھیں۔ باقی آستین پر پائجامے کے رنگ کی چھوٹی بوٹیاں اور زرد رنگ کی بڑی بوٹیاں تھیں جنہیں سرخ دائروں میں گھیر دیا گیا تھا۔ ان بوٹیوں کے اندر بھی پائجامے کے رنگ کی 3 بوٹیاں تھیں۔ اس طرح کے انسان کے چہرے کا ہلکا سا شائبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے برخلاف دائیں آستین کہنی کے نیچے تک پٹیوں سے آ رہی تھی۔ اس پر صرف وہی پاجامے کے رنگ کی چھوٹی بوٹیاں اور زرد رنگ کی بوٹیاں تھیں جن کا بیان ابھی کیا گیا، لیکن کہنی سے نیچے آ کر کلائی اور بازو ایک نئی قماش کی پٹیوں سے مزین تھے، جسے ٹخنے کی پٹی اور بائیں آستین کی پٹی کو ملا کر ترتیب دیا گیا تھا۔ کہنی کے نیچے جہاں یہ پٹی شروع ہوتی تھی، 3 لڑوں کو بہت ڈھیلی مالائے مرجان، جس کے نگ بالکل زرد ارغوانی رنگ کے تھے، اس طرح تابیہ کی گئی تھی کہ اس کا سرا کلائی سے بندھ گیا تھا۔ گردن ہی کی طرح کلائیاں بھی اور کسی قسم کی زیور سے آری تھیں۔ ہاں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں مٹر کے دانے کے برابر پیازی رنگ کے رنگونی یاقوت نجم کی ایک انگوٹھی، اور اسی ہاتھ کی کلمہ انگشت میں زمرد کی 2 انگوٹھیاں تھیں۔ ان انگوٹھیوں کے نگوں کو مستطیل کاٹ کر ان کے فس خوب نمایاں کر دیے گئے تھے۔ ناک کو زیور کی آرائش سے مستغنا رکھا گیا تھا، لیکن کانوں میں گوشوارے یا جھالر کی شکل کے 2 بھاری آویزے زر خالص کے تھے۔ جھالر میں یہ فن ملحوظ رکھا گیا تھا کہ اس کی لڑیاں برابر نہ تھیں، کوئی لمبی، کوئی چھوٹی، کوئی متوسط، اور ان کی تنظیم میں کوئی منصوبہ بندی نہ تھی۔ لگتا تھا کہ کسی نے کمال بے پرواہی لیکن پرکاری سے سب لڑوں کو یکجا کر دیا ہے۔ وزیر نے اپنے لمبے لمبے بالوں کو زلفوں کی شکل میں سمیٹ کر جوڑا سا بنا لیا تھا، لیکن یہ جوڑا نمایاں نہ تھا۔ اس پر آسماں رنگ مخمل کی دستار تھی
جسے بظاہر ذرا بے ترتیبی سے باندھ کر کچھ آگے کی طرف یوں جھکا دیا تھا کہ نقاب کا سا ڈھنگ جھلکنے لگا تھا۔ دستار کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے چوڑی بیل جیسی ریشمی پٹی سر سے باندھ لی تھی۔ بیل کا نمونہ اس پٹی کے نمونے سے کچھ مشابہ تھا جو آستینوں پر لگی تھی۔ زلفوں کی درازی کا اشارہ دینے کے لیے سر کا پچھلا حصہ دستار سے نہ ڈھانکا گیا تھا، بلکہ دستار کے اوپر ایک مباف نما رومال پٹی کے ساتھ کس لیا گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر بھی سیاہ سرخ رنگ کا ایک ترا باندھ کر صاحب دستار کے متوسط سے نکلتے ہوئے قد کو ذرا اور قیامت زا بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی تھی۔ ٹوپی اور رومال کی بنا پر دوپٹے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن خانہ پوری کرنے کے لیے ملائی کے رنگ کا اور بہت کم عرض کا کشمیری وضع شالی رومال بے پرواہی سے ایک شانے پر یوں ڈال دیا گیا تھا کہ رومال کا سرا گویا لہراتا ہوا دوسرے شانے کو چھو رہا تھا۔ سامنے کا بدن، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، پوری طرح نہیں تو بہت بڑی حد تک پردہ پوش تھا، لیکن ایک نازک سی برق وش کٹار، البتہ میان سے آری بالکل برہنہ، اس کی کمر سے لٹک رہی تھی، گویا سارے بدن کی برہنگی کی تمہید ہو۔